بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا عظیم صحابی جس نے جنت میں لنگڑاتے ہوئے چل کر داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانے جاہلیت میں یثرب کا ایک عظیم رہنما مانا جاتا تھا۔ آپ قبیلے بنو سلمہ کے سردار تھے اور آپ کا شمار اس وقت کے سخی اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں سرداران عرب میں یہ رواج تھا کہ ہر سردار کے لیے ایک خصوصی بت ہوتا تھا جسے وہ بڑے اہتمام سے اپنے گھر میں رکھتا تھا تاکہ صبح و شام اس سے برکت حاصل کرے، خوشی کے وقت اس کے نام پر جانور قربان کرے اور مصیبت کے وقت اس سے پناہ طلب کرے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بت کا نام منات تھا اور اسے بڑی عمدہ لکڑی سے تیار کرایا گیا تھا۔ گھر میں اس کی بڑی نگہداشت کی جاتی اور انتہائی عقیدت کے ساتھ اس سے اعلیٰ قسم کے عطریات لگائے جاتے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 60 سال تھی جبکہ ایمان کی کرنیں ایک کے بعد دیگرے یثرب کے ہر گھر میں ضیاء پاشیاں کرنے لگیں۔ سب سے پہلے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتھک کوشش اور تبلیغ سے حضرت عمرو بن جموح کے تینوں بیٹے معوذ، معاذ اور خلاد اور ان کے مخلص دوست حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اپنے بیٹوں سے متاثر ہو کر ان کی والدہ ماجدہ ہند بھی مسلمان ہو گئی، لیکن حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ ان کے تمام افراد خانہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہند نے سوچا کہ اس وقت اہل یثرب کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سرداران قریش میں سے ان کے خاوند اور دیگر چند افراد کے علاوہ سبھی دائرۂ اسلام میں داخل ہو چکے۔ بیوی کے دل میں بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس پایا جاتا تھا کہ کہیں اس کا خاوند حالت کفر ہی میں نہ مر جائے۔ ادھر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان کے بیٹے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی ہی نہ اختیار کر لیں، جنہوں نے تھوڑی ہی مدت میں بہت سے افراد کو اپنے آبائی دین سے منحرف کر کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ہند، خبردار خیال رکھنا کہ کہیں تیرے بیٹے مصعب بن عمیر کے چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ پھر یوں کہا کہ ہمیں اس شخص کے متعلق کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ بیوی نے عرض کی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ اپنے بیٹے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بات سننا پسند کریں گے جو وہ مصعب بن عمیر کے حوالے سے بیان کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، کیا معاذ اپنے دین سے منحرف ہو چکا ہے اور مجھے اس کا علم بھی نہ ہو سکا؟ اس نے خاتون نے جب اپنے خاوند کے تیور دیکھے تو فوراً بولی، نہیں، بیٹا تو صرف مصعب بن عمیر کی کسی ایک مجلس میں شریک ہوا تھا، اس مجلس میں باتیں ہوئیں، وہ اس نے زبانی یاد کر لیں۔ تو اس نے کہا، اچھا بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ بیٹا جب سامنے لایا گیا تو اسے کہنے لگے کہ مجھے بھی وہ کچھ سناؤ جو تم اس مجلس میں سن کر آئے ہو۔ تو بیٹے نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے نام سے ترجمہ اس کا، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ نہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ آمین۔ سن کر کہنے لگے، یہ تو بہت عمدہ کلام ہے، کیا اس کی ہر بات اسی طرح کی ہوتی ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، اس سے بھی زیادہ عمدہ۔ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر آپ کی پوری قوم ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، کیا آپ بیعت نہیں کریں گے؟
بیٹے کی یہ بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے میں تو اتنا بڑا اقدام اپنے معبود منات سے مشورہ لیے بغیر نہیں کر سکتا، دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے اس سلسلے میں کیا حکم دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان، یہ ممکن نہیں کہ منات آپ سے کوئی بات کرے، یہ تو ایک لکڑی کا بنا ہوا بت ہے جس میں نہ سننے کی صلاحیت اور نہ ہی جواب دینے کی۔ باپ غصے سے بولا میں نے تجھے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ میں ہرگز اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک منات سے مشورہ نہ کر لوں۔ پھر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر منات کی طرف گئے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی اپنے معبود منات سے کوئی بات کرنا ہوتی تو اس کے پیچھے اونٹ میں ایک بوڑھیا عورت کو کھڑا کر دیتے۔ اس سلسلے میں ان کا یہ خیال تھا کہ بڑھیا میرے ہر سوال کا وہی جواب دیتی ہے جو منات کی طرف سے اس کے ذہن میں القاء کیا جاتا ہے، یعنی ذہن میں جو ڈالا جاتا ہے۔ پھر وہ منات کے سامنے اپنی ایک ٹانگ کے بل سیدھے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کی دوسری ٹانگ لنگڑی کی تھی، مطلب دوسری ٹانگ نہیں تھا ان کو۔ پہلے تو انہوں نے منات کی بہت تعریف کی، پھر یہ عرض پیش کی اے منات، بلا شبہ تجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ مبلغ مصعب بن عمیر جو کہ مکہ سے ہمارے اس وادی میں وارد ہوا ہے، یہ تیرے علاوہ اور کسی کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، یہ یہاں صرف اس لیے آیا ہے کہ ہمیں تیری عبادت سے روک دے۔ مجھے یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ یوں ہی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، حالانکہ میں نے اس کی بہت عمدہ باتیں سنی ہیں۔ آج میں اسی لیے آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، از راہ کرم میری رہنما فرمائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ لیکن منات کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ تو سندل کی لکڑی کا بنوایا ہوا بت تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بے حد افسردہ ہوئے اور کہا میرے پیارے منات، شاید آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ بت جی، بھگوان جی ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں چند دن تک آپ کے پاس آؤں گا تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ بھگوان غصہ ہو گیا تھا، گرم ہو گیا بھگوان سن کر کے یہ بات۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ کے تینوں بیٹے یہ جانتے تھے کہ ان کے والد کا اپنے معبود منات کے ساتھ بہت گہرا قلبی تعلق ہے، دلی تعلق ہے۔ یہ تعلق خاطر بھلا کیوں نہ ہو، ایک طویل عرصے سے منات کی پوجا پاٹ اس کے رگ و ریشے میں رچ بس چکی تھی، لیکن انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ باپ کے دل میں منات کی قدر و منزلت میں چندہ کمی واقع ہو چکی ہے۔ لیکن اس کی یہ کوشش تھی کہ منات کی محبت ان کے دل سے بالکل نکال دے، تبھی وہ ایمان قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ کے تینوں بیٹے اپنے ساتھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رات کی تاریکی میں منات کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور لے جا کر اس کو ایک گڑھے میں پھینک دیا جس میں بنو سلمہ گندگی پھینکا کرتے تھے۔ یہ کارروائی کرنے کے بعد چپکے سے وہ گھر لوٹ آئے، کسی کو بھی اس واقعے کا کوئی علم نہ ہو سکا۔ جب صبح کے وقت جناب عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معبود کو سلام کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت تو وہاں سے غائب ہے۔ کہنے لگے صد افسوس، اس رات ہمارے معبود کو، ہمارے بھگوان کو کسی نے غائب کر دیا ہے۔ عمرو بن جموح لنگڑا صحابی جو تھے، اہل خانہ میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا، یعنی عمرو بن جموح کے تینوں بیٹے اور بیوی کوئی نے جواب دیا۔ تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر اور باہر ہر جگہ دیکھا، غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے تلاش کرتے کرتے اس گڑھے تک جا پہنچے جس میں لوگ گندگی پھینکتے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ منات سر کے بل اس گڑھے میں پڑا ہوا ہے۔ اسے باہر نکالا، دھویا، صاف کیا، اسے خوشبو لگائی اور وہاں سے اٹھا کر دوبارہ اپنے گھر لے جا کر اس جگہ پر کھڑا کر دیا اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے
اللہ کی قسم اگر مجھے اس شخص کا علم ہو جاتا جس نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو اسے آج بہت ذلیل اور رسوا کرتا۔ جب دوسری رات ہوئی تو بیٹے بت کو چپکے سے اٹھا کر اسی گڑھے میں پھر پھینکا جس میں اسے پہلی رات پھینکا تھا۔ باپ نے صبح کے وقت دیکھا کہ اس کا معبود منات پھر غائب ہے۔ تلاش بسیار کے بعد یعنی بہت تلاش کے بعد اسے پھر اسی گڑھے میں منہ کے بل پڑا ہوا ملا۔ وہاں سے اسے باہر نکال دھویا، صاف کیا اور اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور دوبارہ اس کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تینوں بیٹے روزانہ منات کے ساتھ یہی سلوک کرتے، روزانہ۔ باپ اس صورتحال سے بے حد پریشان ہوا۔ ایک دن اس نے ایسے کیا کہ اپنی تلوار منات کے گلے میں لٹکا دی اور کہنے لگا، اے میرے منات، مجھے تو علم نہیں کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کون کر رہا ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو خود اپنا دفاع کرو، یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے۔ یہ کہا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ جب بیٹوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا باپ گہری نیند سو گیا ہے، باپ کا نام عمرو بن جموح ہے جو لنگڑا صحابی تھے، تو وہ دبے پاؤں منات کے پاس آیا، اس کی گردن سے تلوار اتاری اور اسے چپکے سے اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا بھی باندھ دیا اور بنو سلمہ کے اس کنویں میں پھینک آئے جس میں گندا پانی جمع ہوتا تھا، بہت زیادہ گندا کنواں تھا، اسی میں ڈال دیا۔ باپ جب نیند سے بیدار ہوا دیکھتا کہ منات پھر غائب۔ تلاش کرتے ہوئے وہ کنویں تک پہنچا، اس میں دیکھا کہ منات منہ کے بل اس میں پڑا ہوا ہے اور ایک مردہ کتا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور تلوار اس سے چھین لی گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور اس دفعہ اسے وہیں رہنے دیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر تم مشکل کشا ہوتا، مطلب کہ مشکل کو دفع کرنے والا ہوتا، تو اور کتا ایک ساتھ کنویں میں نہ پڑے ہوتے۔ تھوڑی دیر بعد اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، ایمان کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ کی لذت ایمانی سے شاد کام ہوئے، لیکن انہوں نے شرک کی حالت میں جو دن گزارے تھے اس پر انہیں انتہائی افسوس تھا۔ یہ شاد کم ہوئے یعنی خوشی کم ہوئی، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ کی لذت ایمانی سے شاد کم ہوئے، خوشی کم ہوئی، لیکن انہوں نے شرک کی حالت میں جو دن گزارے تھے اس پر انہیں انتہائی افسوس تھا، اس وجہ سے خوشی۔ اب وہ دین اسلام کی طرف پورے اخلاص سے متوجہ ہوئے، اپنی جان و مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد غزوہ احد کا وقوع پذیر ہوا۔ حضرت عمرو بن جموح نے ان تینوں نوجوان بیٹوں کو دیکھا کہ وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہیں اور صبح و شام بہادر شیروں کے مانند آ جا رہے ہیں اور وہ جام شہادت نوش کرنے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر دم بے چین ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کے جذبہ جہاد سے متاثر ہو کر خود بھی میدان کارزار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے دشمنوں سے نبر آزما ہونے کا عزم کر لیا، لیکن بیٹوں نے اپنے باپ کو اس ارادہ سے روکا، کیونکہ ایک تو وہ عمر رسیدہ تھے، 60 سال پار کر چکا تھا عمر، مزید برآں وہ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے یعنی ایک پیر نہیں تھا۔ بیٹوں نے عرض کی، ابا جان، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ معذور ہیں، آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا، یعنی کہ جو عذر کی وجہ سے جہاد ترک کرنا جائز ہے، نہ جانا جائز ہے، وہ عذر پایا جا رہا تھا۔ باپ اپنے بیٹوں کی باتیں سن کر رنجیدہ خاطر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر شکوہ کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے مجھے جہاد میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں۔ اللہ کی قسم میں تو لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ شوق دیکھ کر ان کے بیٹوں سے ارشاد فرمایا کہ انہیں جہاد میں شریک ہونے دو۔
شاید اللہ تعالیٰ انہیں شہادت نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر بیٹوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب جہاد کے لیے میدان کی طرف نکلنے کا وقت آیا تو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو اس انداز سے الوداع کہا جیسا کہ اب کبھی واپس گھر نہیں لوٹیں گے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر آسمان کی طرف نے ہاتھ اٹھایا اور یہ دعا کی، اے الہی مجھے شہادت نصیب کرنا اور مجھے ناکام بنا کر اپنے اہل خانہ کی طرف نہ لوٹانا۔ پھر وہ اپنے بیٹوں کے جلوم میں میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ ان کی قوم بنو سلمہ کے بہت سے افراد اس جنگ میں شریک ہوئے۔ جب میدان کارزار گرم ہوا تو مجاہدین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مختلف دستوں میں بٹ گئے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ سب سے اگلے دستے میں چلے جا رہے ہیں اور اپنی ایک ٹانگ کے سہارے چوکڑیاں بھرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے ہیں، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا متلاشی ہوں۔ اور ان کے پیچھے ان کا بیٹا خلاد چلا آ رہا تھا۔ یہ بوڑھے مجاہد اور ان کا جوان بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلسل دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں ایک کے بعد دیگرے میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی طرف تشریف لے گئے تاکہ ان کی تدفین کا بندوبست کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، شہداء اسلام کو خون اور زخموں کی حالت میں ہی رہنے دو، روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی شہادت کی گواہی دوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخمی کر دیا جاتا ہے تو اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخموں سے زعفرانی رنگ کا خون بہہ رہا ہوگا اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا، عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمرو کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی احد کے شہداء سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور ان کے قبروں کو اپنی رحمت سے منور کر دیا۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں ہر روز ایک صحابہ کرام کے واقعات سننے کے لیے۔